اس کو لنک اوپن کرا کیا لنک جرا تم بھیجے آپ سب سے دیکھ لو اس نے درمیان کھلو اس کو سٹارٹ کر رہے اس کو شروع کر رہے نہیں سر سٹارٹ ہے نا لائیو اچھا لائیو سٹارٹ جی جی ویسے ہی پیرا ہوئے سر ایک لنک ہی سر ہم جی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل احترام حاضرین مجلس ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نومبر کے مہینے میں ہم نے آج کا دن جو ایک سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ چلا رہے تھے، آج کے دن کے لیے ہم نے یہ رکھ دیا ہے کہ یہ آج کے دن علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری جو نوجوانوں کے لیے انسانوں کے لیے جو پیغام رکھتی ہے اس کے بارے میں ڈسکس کیا جائے گا۔ بغیر کسی تمہید کے ہم آتے ہیں اس بات پہ تو اس کا سٹارٹ اس کے خیال سے لیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ انسانوں کی زندگی میں عقل انسان کو مشورے دیتی ہے، اور پھر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ انسان کی روح کو کچھ اور چیز کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ زبان کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ بات پہلی وہ جو اس نے توحید کی کہ زبان سے توحید کا اعلان کرنا اور ہے، اور اس کو دل کے ساتھ تسلیم کرنا وہ اور ہے۔ اب یہ چیز لے کر وہ نکلا تو قرآن میں آتا ہے تدعون بالم و تذرون احسن الخالقین۔ اس کا ترجمہ کرتے ہوئے علامہ کہتا ہے کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے، نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے۔ کہ جب انسان یہ اعلان کرتا ہے کہ بالم و تذرون احسن الخالقین، علامہ بھی اسی 5.5 اور 5.25 فٹ کا انسان تھا، لیکن اللہ کا فضل جو ہوتا ہے وہ کچھ شخصیات پہ ہو جائے تو وہ کسب سے نہیں ملتا، اسے وہ انعام ملتے ہیں جو انسان یہ نہیں کہتا اسے کیوں ملا، یہ اللہ ہی کا فضل ہے۔ اس نے جو چیزیں لکھی، اس نے قرآن کا یہ ترجمہ کیا تو اسی کو وہ چلاتے ہوئے کہتا ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کو کہ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ۔ ہم نے یہ رکھی تھی نا خودی، کہ انسان اپنے آپ کی تلاش میں انسان کی جو اندر کی دنیا ہے اس کو غیرت کا نام بھی دے دیں، اس کی خودداری کا نام بھی دے دیں، اس کی اپنی صلاحیتوں کی تلاش کا نام بھی دے دیں، تو وہ کہتا ہے خودی ہے، وہ خودداری ہے، وہ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ، کہ یہ خودی ایک تیز ترین تلوار ہے۔ یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ تو یہ جو بات آئی نا، یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ تو اس سے میرے بھائیو یہ بات ملتی ہے کہ وہ قرآن کے اندر ہے وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، کہ اس ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ، خدا کی قسم لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، میں بتوں کو توڑ دوں گا، بعد ان تولوا مدبرین،
جب تم پیٹھ پھیر کر جاؤ گے تو یہ بالکل اسی کے مستاق یہ ہے کہ یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، صدم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ اب ایک چیز اس نے لکھی کہ انسان کا جو قلب و نظر ہے، انسان کا قلب و نظر جب ندیم بنتا ہے کہ وہ علم خود ہی اپنے بتوں کا ہے ابراہیم، کہ جہاں ہو دل و نظر، جہاں بنے دل و نظر کا ندیم، کہ وہ ابراہیم علیہ السلام نے تو یہ تخلیقات کو دے کر یہ کہا تھا نا کہ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي، کہ سورج میرا رب ہے، پھر کہا فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ، تو اس نے چاند کو دیکھا تو اس کے بارے میں کہا، تو پھر کہا اِنِّی وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ، یہ اسی کے زمرے میں یہ بات اس نے کہی تھی کہ وہ علم اپنے بتوں کا ہے، آپ ابراہیم کیا ہے جس کو خدا نے دل و نظر کا ندیم، کہ اللہ تعالی نے اس کے دل اور نظر کو ایک ایسے لیول پر آیا کہ اس کی جو سوچ تھی وہ اس یقینی رب کے پاس لے آئی۔ اب یہ ایسی بات ہے کہ یہ معاشرہ ہے، معاشرے میں انسان ہیں، انسانوں کے ایک طرز زندگی ہے، طرز زندگی کے لیے کچھ پریکٹیکلی کام کرتے ہیں، کوئی سوچ فکر دیتے ہیں۔ اب انسان آگے اس وقت ہے کہ دنیا ایک مصروفیت کے اندر ہے، اور یہ جو باہر کی مصروفیت ہے اس کو سنیں، باہر کی مصروفیت میرے بھائی یہ معیشت کی مصروفیت ہے۔ انسان زندہ رہنے کے لیے کماتا ہے، لیکن حالات کا شکنجہ اتنا کس دیا گیا ہے کہ اب انسان کے لیے معیشت اس کی زندگی کا مقصد بن چکی ہے، اور شکنجہ کسنے والوں نے، یہ نئی نسل جو پروان چڑھی ان کے دماغوں میں بھی بتا دیا ہے کہ چاہے یونیورسٹیاں ہوں، ایجوکیشن کالج ہوں، جو کچھ بھی ہوں، کہ تم نے اسی کمانے کے لیے نکلنا ہے، چاہے جائز طریقے سے کماؤ چاہے حرام طریقے سے کماؤ۔ اور علامہ پتہ نہیں ایک صدی اس کو گزر گئی اس جان سے گزرے، اور صدی کے قریب ہی وہ جا چکا ہے، اور وہ کہتا ہے جی عصر حاضر ملک الموت ہے کہ تیرا جس نے قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش، دل رستا ہے حریفانہ کشاکش سے تیرا، زندگی موت ہے کھو دیتی ہے جب ذوق خراش۔ آگے وہ کہتا ہے فطرت نے تجھے دیدائے بینا بخشا، جس میں رکھ دی ہے غلامی نے نگاہ خفاش، کہ اللہ تعالیٰ نے تو تجھے شاہین بنایا تھا، تجھے دیدائے بینا بنایا تھا، دیدائے شاہین، تو تمہیں تو وہ آنکھ کی جو دی تھی وہ تو شاہین کی دی تھی، لیکن یہ جو روزگار کے جبر نے تمہیں کیا بنا دیا ہے کہ تم جمگادڑ بن گئے ہو۔ اور اسی پر یہ لینن اور کارل مارکس کا جو نظریہ اٹھا تھا تو لوگوں کو پیسا جا رہا تھا نا، جو آج ہمیں پیسا جا رہا ہے، اس کے خیالات تر و تازہ ہیں، اس کے تم سوچ تر و تازہ علامہ اقبال کی، آج بھی انہی حالات انسان گزر رہے ہیں، آج بھی ایک برہمنی طبقہ ہے اور ایک شودر طبقہ یہاں پر بنا دیا گیا ہے۔ وہ رد عمل میں آئے تھے کہ چند اشرافیہ کے لوگ تسلط قائم کرتے ہیں، غریبوں کا خون نچوڑ لیتے ہیں، چاہے وہ رشوت کے ذریعے، چاہے وہ جبر کے ذریعے، چاہے سرمایہ دارانہ نظام کے ذریعے، چاہے جاگیردارانہ نظام کے ذریعے۔ اور اس نے پھر یہ کارل مارکس کو یہاں پیش کیا ہے، اور بڑے عجیب زاویے سے پیش کیا ہے۔ اس نے کہا یہ جو کتابیں لکھی جاتی ہیں کہ انسانوں کو روزگار ملے گا، معاشی فکر سے آزادی ملے گی، بڑے مزے کے ساتھ رہیں گے، کوئی ان کو تفکرات نہیں ہوں گے، ہیں تو یہی ہیں۔ اس وقت کے لوگوں کو بھی یہ جو دیا گیا تھا کام کہ تم مزدور ہو، کماتے رہو، گدے اور جانور کی طرح کماؤ، لیکن عیاشیاں کچھ اور طبقہ کرے گا، اور آج یہ معاشرہ ہے وہی ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں وہ کارل مارکس نے پھر رد عمل کے اندر لوگوں کے ذہن میں یہ بات جب ڈالی تو اس کی بات کو وہ بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ علم و حکمت کی مہرہ بازی، یہ بحث تکرار کی نمائش نہیں دنیا کو اب گوارا، پرانے افکار کی نمائش، خطوط خمدار کی نمائش، مریض و قیدار کی نمائش، خطوط خمدار کی نمائش، مریض و کجدار کی نمائش، اے حکیم تیری کتابوں میں، اے حکیم معاش رکھا ہی کیا ہے آخر،
खतूत खमदार की नुमाइश, मरीज़ कजदार की नुमाइश, जहान मगरिब के बुतकदों में, कलीसाओं में, मदरसों में हवस की खून रेजियाँ छुपाती है अकल अय्यार की नुमाइश। कि भाई ये जो तुम रोज़ाना वज़ीर ख़जाना बैठता है और गरा बनाता है कि इतने हमने तरक्की कर ली और ये फलां हो गया और मुल्क तरक्की कर रहे हैं, तो इसी तरह लोगों को बता के लोगों का खून निचोड़ा जा रहा है। तो कार्ल मार्क्स को भी कहता है कि ये दुनिया के अंदर जो सरमायादारी और ये निज़ाम जो तसल्लत कर दिया गया है गरीबों पर, ये निचोड़ने के लिए और इनको सिर्फ उनको दिखाने के लिए ये बात की जा रही है, हालांकि उनकी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर ये नहीं है। और इंसान जब हालात के जबर में जकड़ा जाता है तो वो बेचारा बिकता है। जिस कीमत में भी उसको खरीद लो उसकी वो बेहैसियत हो जाता है, उसके अंदर यही खुदी और खुदारी ख़त्म हो जाती है। मजबूरियाँ होती है ना, वो कहा था ना, मजबूरियाँ दे तराजू ते आके मैं डिठे हरम ते धर्म विकते विकते। तो इंसान उन मजबूरियों के तराजू में आकर, ये मुआश तो बहुत बड़ी मजबूरी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफ़हूम है ना, कादल फ़क्र यकून कुफ़रन, ये गुर्बत इंसानों को कुफर तक ले जाती है। और हज़रत अली ने फरमाया कान लिरजुलिन क़तलतहु, कि गुर्बत किसी इंसान की शक्ल में होती तो उसे कत्ल कर दिया। असल में तो ये है, ये इंसानों के बारे में। ये अब नौजवान निकलेंगे, पाकिस्तान के एक बहुत बड़ा बेरोजगारी का अजदहा इनका इस्तकबाल करेगा। एक पूरी जिंदगी इनकी खप गई है ये डिग्रियों के हसूल के अंदर। वो डिग्रियां भी इसीलिए हासिल कर रहे हैं ना कि मईशत बने, वो तो नहीं मिलने वाली इनको। ये तो चंद अशराफिया है, अदलिया है, जर्नैल हैं और प्राइम मिनिस्टर है, उसकी काबीना है और पार्टियों के सरबराह हैं और मरूसी सिलसिला है, वही निचोड़े जा रहे हैं। और जो ब्यूरोक्रेसी बैठी है, या असातिज़ा जो निकले हुए हैं रोडों पर, ये जो किसान की ज़राअत को ख़त्म करके रख दिया गया है, तो और ये सारे के सारे जो फैक्ट्रियाँ बंद होने जा रही हैं, ये जो बिजली के बिल आ रहे हैं, तो इंसानों को चूसा जा रहा है ना। तो उसने ये बात तो कही थी कि ये जबर है, मईशत बजाते खुद, इसको अगर एड्रेस ना किया जाए लोगों को, और इंसानों को इतना इन्होंने बेहस करके रख दिया, अब ये बेचारे एहतजाज भी नहीं कर सकते। और अहमद फराज ने कहा था वो का तरफ हक है, इस दौर में फराज अपना सा गुनाहगार पैगंबर लगे मुझे। इकबाल को एक कलामी शायर कहते हैं। इकबाल ने कुरान को, तारीख को, इंसानी नफ्सियात को, दुनिया के बड़े माहिरीन के नज़रियात को, और फिर खुदा के उस पर वो फजल हुआ कि उसने अपने इन अल्फाज में लोगों तक बयान किए, तहजीबों को बयान किया। एक शेर नहीं लिख सकेंगे आप उसके वजन का, और ये खुदा का फजल होता है। और मज़े की बात है कि जिसने निसाब में होना था उसने निसाब से देश निकाला जा रहा है कि हमें उसके इल्म की ज़रूरत नहीं है। वजह क्या है कि वो तो इंसानों के अंदर एक रूह फूंकता है। उसने रूह और जिस्म के बारे में बात की नजर, वो कहता है ना, किसी कश्मकश में गुजरी मेरी ज़िंदगी की रातें, कभी सोज़ साज रूमी, कभी पेच ताब राजी, कि मैं कभी कभार सोता हूँ तो मौलाना रूम की जो फ़लसफ़ा ज़िंदगी है, उसकी जो आवाज़ है, उसका जो ख्याल है, ख्याल ज़िंदगी है, वो मेरे दिल के अंदर उतरता है। और कभी कभी मुझे राज़ी का फ़लसफ़ा इस लेवल पर ले जाता है कि मैंने उधर जाना है, इसी कश्मकश में गुजरता हूँ। लेकिन वो जहाँ पर ये बात कर रहा है ना, तो वो बताता है मताए बेबहा है सोज़े आरज़ू मंदी, मकाम बंदगी देकर नलूं शान खुदाबंदी, ये फैज़ान नज़र था जाके मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। और उसके साथ ही ये कहता है कि इंसान जो यूनिवर्सिटियों से पढ़कर आ रहा हो तो कभी कभी उधर तरबियत नहीं होती। सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी, उस कुरान का वो फ़लसफ़ा उसने लिया। वलम्मा बलगा माहुस्साया काल या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा काल या बतिफ़ल मा तुमर सतजदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। ये इस्माइल अलैहिस्सलाम उस छोटे से बच्चे को किसने, कौन सी याची सन में वो पढ़ के गया था, कौन सी बैरिया यूनिवर्सिटी में वो पढ़ कर गया था, कौन से लॉर्ड मिकाले का निज़ाम, कौन से ये हमारे जो वज़ीर तालीम है इसके फ़लसफ़े को उसने लेकर गया था। वो अल्लाह को उस पर वो फजल था। बाप ने कहा तुझे ज़बह करना है,
تو اس نے کہا ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، ہم حاضر، تم حکم کرو، چھری پھیرو۔ باپ کے لیے بھی امتحان ہے نا، کیا اکلوتا بیٹا ہے تو کیا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت ہی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ اور میرے بھائیوں، مقام بندگی دے کر نلو شان خداوندی کی بات ہوتی ہے نا، وہ کہتا ہے مجھے تیری بندگی میں اتنی لذت اور سرور آتی ہے کہ میں نے عبادت کو عادت نہیں بنایا، میری اٹھتی ہے روح، مجھے اندر کا ملتا ہے سرور۔ تو ایک بات کہتا ہے کہ یہ خدائی کو سنبھالنا، ایک گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے اس کے لیے وہ پریشان کون بن جاتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ خدا یہ تمام خوشگوار ہے، خداوندہ خدائی درد سر ہے، لیکن بندگی استغفر اللہ درد سر نہیں درد جگر ہے۔ کہ ہم کہتے ہیں نا کہ اگر کسی بچے کے تکلیف ہو تو کسی کا بچہ رو تو ہم کہتے ہیں جی اسے چپ کراؤ، سر درد کر رہا ہے، یہ درد اور ہے، اور اس کی ماں اگر اسے دیکھ رہی ہے تو اس کا جگر درد کرتا ہے۔ تو اللہ تعالی کی ذات کہ خدا یہ تمام خوشگوار ہے، خداوندہ خدا درد سر ہے، لیکن بندگی استغفر اللہ درد سر نہیں درد جگر ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ میرا اللہ تیرے ساتھ وہ تعلق ہے کہ تو مجھے خدا بھی بنا تو میں بننے کے لیے تیار نہیں، میں تیرا بندہ بن کے رہنا چاہتا ہوں۔ مقام بندگی دے کر نلو شان خداوندی، کہ میں اس بندگی کے اندر مجھے جو سرور ہے، جو تعلق ہے، جو میں تیرا بندہ بن کے رہتا ہوں اور تیرے اس میں تذکیر کائنات میں پڑھتا ہوں جو تو نے ایک نظام بنایا ہے، تو میں اللہ تیرے لیے فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ یہ بھی اقبال نے کہا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے ذہن کے اندر ان نوجوانوں کے لیے جو سلسلہ رکھا، یہ اور بات ہے کہ ہم نے اس کی قدر نہ جانی۔ قدردان گاہ کھاندی اکثر تلاش ریو سے سجن دم بدم وکتے وکتے، کتنے اساں پتھر کتنے اساں پارک زمانے دے رحم و کرم وکتے وکتے، اس کی قدردانی نہیں ہے۔ واجبی سی ایک واجبی سے لیٹر آتا ہے جی علامہ اقبال ڈے منا دینا ہے، اصل میں تو چھٹی ہوتی ہے، اس کا نام بھی نہ اٹھایا جائے، کوئی تذکرہ بھی نہ کیا جائے۔ اور اس نے کیا کیا؟ اچھا جی وہ صرف نہیں، وہ اس نے کوئی صرف ایک وطنیت کی بات نہیں کی تھی، اس نے جو انسان جس مقصد کے لیے آیا ہے اسی مقصد کی اس نے بات کی۔ انسانی زندگی پوری کائنات اس کے لیے، اس کے ذہن میں پوری کائنات ہے، اور جو اس کائنات کا مالک ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی ہے زمین و کائنات کا مالک۔ اور ہم کیا کرتے ہیں جی؟ ہم اس سے بالکل ہٹ گئے، ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ اب ایک بندہ ایک صدی پہلے بیٹھا ہے، ہمیں تو ابھی پتہ چلا نا، ہمیں تو 1988 میں یہ پتہ نہیں چلتا کہ بلب کیسے چلے گا۔ بجلی کا بلب آ رہا تھا تو ہم نے سوچا کہ بجلی، تو وہ ایک صدی پہلے، ایک صدی تو پہلے میں یہ کم کہہ رہا ہوں، اس سے بھی پہلے 1.5 صدی ہو گئی ہوگی۔ وہ کہتا ہے یہ جو سائنس کا دور آئے گا نا، آنکھ جو دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میں وہ حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ یار اندازہ کرو، آج یہ انسان موبائل اٹھاتا ہے اور اے آئی کی دنیا آ رہی ہے، اور بڑے عجیب سے کمپیوٹر کی دنیا ہے، اور حیرت میں انسان پڑا ہے۔ تو وہ اس وقت تو لوگ اپنے گھروں کے اندر پورا دیا بھی نہیں تھا۔ میں ہوں ایسا دیپ کے نہ باتی نہ تیل، بچپن بیتا بنی محبت 4 دنوں کا کھیل۔ کہ ہم تو ایسے، وہ کہتے ہیں ایسا دیپ کہ جس کے اندر وہ ایک وٹ ہوتی تھی، دیوا دیا جو مزاروں پہ بھی جلتا تھا، گھروں میں بھی، اس وٹ کو وہ باتی کے، یہ اقبال کے نہیں ہے، یہ ایک اور شاعر کے ہیں، لیکن اس نے اس وقت یہ تصور دیا تھا کہ یہ آئے گی سائنس کا انقلاب، لیکن اس نے اگلا نتیجہ بھی دے دیا۔ کہتا ہے جب یہ انقلاب آئے گا سائنس کا تو ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سار کر نہ سکا، اپنی حکمت کے خموں پیچ میں الجھا ایسا، آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا۔ کہ ہم نے وہ سورج کی شعاؤں کو گرفتار کر پلیٹیں بنا دیں، گاڑیاں چلا دیں، بجلی بھی بن رہی ہے۔ اچھا یہ تو آبا ہی ہے نا، 21ویں صدی شروع ہوئی ہے، تو وہ یار اس کی عجیب کھوپڑی تھی، عجیب دماغ تھا، عجیب اس پر وہ یہ تصور اس نے دے دیا، اور دنیا پھر بھی اتنی مصروف ہے۔ یہ موبائل کی دنیا آ گئی ہے، انسان سہولت میں ہوتا، وہ اتنا بزی ہے کہ اب وہ ایک کال اٹھاتا ہے بند، دوسری کال اٹھاتا ہے بند، اب اور زیادہ مصروف ہو گیا ہے۔ اپنی حکمت کے خموں پیچ میں الجھا ایسا،
کہ یہ کون سی اس کی ترقی تھی، یہ گدے کی طرح بھاگا جا رہا ہے، انسان تو نہ رہا نا۔ جب وہ ایک معاشی حیوان بن گیا ہے، وہ پرانے والی بات ہی نا، خطوط خمدار کی نمائش، مریض و کجدار کی نمائش، تو اسے ایک معاشی حیوان بنا کے رکھ دیا۔ جب معاشی حیوان بنا کے رکھ دیا تو پھر وہ انسان نہیں رہا۔ اس لیے قرآن میں آتا ہے نا، لہم قلوب وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، میں نے ان کو آنکھیں دی، دیکھتے ہی نہیں ہیں، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، میں نے ان کو سننے کی صلاحیت دی، یہ سنتے ہی نہیں ہیں۔ تو اس وَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کو دل دیے، سوچتے ہی نہیں ہیں۔ پھر ان کو کہا گیا اولئک کالانعام بل هم اضل، کہ یہ تو بدترین چوکھر ہیں، جانور ہیں۔ اولئک هم الغافلون، بنانے والے سے بھی غافل ہے۔ اتنی ترقی کے باوجود پھر میں کہوں گا اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا، آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا۔ میرے بھائیوں، اب اس نے کوئی ایک پہلو پر لکھا ہوتا ہے نا، تو ہم کہتے کہ جی ایک جز کی طرف گیا ہے، اس نے سائنس پہ لکھا، اس نے تعلیمی اداروں پر لکھا، اس نے بچپن کے حالات پر لکھا، انسانی بچپن کی صلاحیت لکھی، اس نے تاریخ و تہذیبوں پر لکھا، اس نے قرآن کے تراجم کیے، اور اس نے جوانوں کے بارے میں لکھا، کہا خدا لم انسان کو کہا خدا لم یزل کا دست قدرت تو ہے، زبان تو ہے، یقین پیدا کر رہے غافل کے مغلوب گمان تو ہے۔ خدا لم یزل کے لفظ استعمال کیے ہیں، اور قرآن ایک زوال خدا لم یزل کو نہیں ہے، باقی آپ تو 30 سال کے یا 40 کے ہوں گے یا 50 کے یا زیادہ سے زیادہ 1 صدی، اور ویسے 60 سال کے بعد آپ کا وجود ویسے نکارا ہوگا تو کسی کام کا اپنے پہ، آپ کا وجود اپنے پر بھی بوجھ بن جائے گا، لیکن وہ ذات ہے لم یزل۔ قرآن میں آتا ہے کل من علیہ فان وجب کا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، صرف کسی چیز کو زوال لم یزل ذات ہے تو وہ اللہ کی ہے۔ میرے بھائیوں، آپ استاد لوگ بیٹھے ہیں، ٹیچر بیٹھے ہیں، تو اس نے ٹیچروں کے بارے میں کہا تھا شیخ مکتب ہے ایک عمارت گار جس کی صنعت ہے روح انسانی، کہ اساتذہ یہ کولر بنانے والے نہیں ہوتے، اساتذہ موٹر سائیکلوں نہیں جوڑے، وہ انسانوں کو جوڑے ہیں، اس کی صنعت ہے کہ وہ انسانوں پہ وہ کام کر رہے ہیں، اور انسانوں پر وہ جب کام کر رہے ہیں تو اس پر استاد ایک باپ کی شکل اختیار کرتا ہے، تو وہ جو باپ ہوتا ہے وہ اپنے سے زیادہ اپنے بیٹے کو ترقی دینا چاہتا ہے۔ اس نے کہا یہ تو شیخ مکتب ایک عمارت گر ہے، اب اس فضا اور ادارے کی تعلیم اور اس کی فضا دونوں پر ٹھیک ہونا ضروری ہے، اور ریزر نصاب ہونا ٹھیک پڑا ضروری ہے۔ ہم نے کہا وہ آپ دیکھیں نا 1992 کے اندر میں نے پنجاب یونیورسٹی کے اندر انٹرویو، ایک بورڈ پر لکھا ہوا تھا اس قوم کے ماتھے پہ لکھی، اور یہ بھی لامک ہے، ادھر تو انہوں نے لام لکھ دیا تھا، اس قوم کے ماتھے پہ لکھی ہے تباہی جس قوم کے مکتب کی فضا ٹھیک نہیں ہے۔ اور پھر آپ یونیورسٹیوں میں کیا ہے جی، بڑے پیمانوں پر نسل یہ شیشہ پی رہی ہے جی، بڑے نسل پہ یہ چرس اور ہیروئن پر ہو، اور وہ کردار سے جا رہی ہے، اپنے کردار سے افکار سے جا رہی ہے، اور کچھ لوگوں نے بہت زیادہ ترقی کی تو مولد ہونے لگے۔ اور یہ بات اب اس کی باتوں کا ترجمہ کیا جائے تو دبئی سے ایک سکالر ہے، وہ لکھتا ہے کہ اب نسل جو پیدا ہوئی ہے نا وہ اتنی فرسٹریشن کا شکار ہے، خصوصاً وہ ممالک جہاں معاشی مسئلے درپیش ہیں، اتنی فرسٹریشن کا شکار ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمارے والدین نے ہم کو جنم کیوں دیا ہے، وہ خودکشی کرنا چاہتے ہیں، یا انہیں پورا شہزادہ بنا کے رکھو، پر کہتے ہیں وہ ہماری سہولیات نہیں تو ہمیں کیوں جنم دیا انہوں نے، وہ اپنے والدین کو گلہ دیتے ہیں اس چیز کا۔ تو اس صورت میں یہ تھا کہ ایک منصفانہ نظام، اور ساتھ ساتھ نوجوانوں کے لیے وہ تو نظر نہیں آتے اس ملک میں، اس ملک میں زراعت تو نظر نہیں آتی، اس ملک میں معیشت کو، اور تیسرا خود انسان کی زندگی اجاڑ پن کا شکار ہو گئی ہے، روح تو ویسے ختم گئی کہ وہ تو کم لوگ ہیں، نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے، تو وہ جہاں سے ایک خانقاہ سے جو چیز ملنی تھی وہ بھی نہیں مل رہی، مکتب سے بھی نہیں رہی، میں اٹھا مدرسہ خانقاہ سے غمناک، نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ، کچھ بھی نہیں ہے، نہ ادھر ملتا ہے نہ ادھر ملتا ہے، دونوں کی وہ بھی سوداگاری کا شکار ہو گئے ہیں۔ اس نے کہا تھا خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کے در جائیں، یہ سلطانی بھی عیاری، یہ درویشی بھی عیاری، اور جو حقیقت کے درویش تھے وہ تو چلے گئے، پیچھے زاغوں کے تصرف میں آئے، وہ کعبوں کا نشیمن، کہ وہ جو انسانوں کو فقر اٹھاتا تھا، انسانوں کو جو انسانوں کی روح کے اندر تڑپ اور تعارف اور فنا فی اللہ کا یہ دیتا تھا، اور وہ مرد مجاہد تھے، فیلڈ میں رہنے والے تھے، وہ تو نہیں ملتے، پھر تو وہ کوے پیچھے بڑھ گئے ہیں۔
وہاں سے کیا نکلے گا؟ انسانوں کی زندگی کے لیے اس نے یہ باتیں لکھی اور حیران کن لکھی. اچھا ایک بات وہ کہتا ہے کہ اے پیر حرم رسم و رائے خانقاہی چھوڑ. پیر حرم خانہ کعبہ کے متولیوں سے کہہ رہا ہے, ہر اس ادارے کے رابر سے کہہ رہا ہے, ذمہ دار سے کہہ رہا ہے, ایک ٹیچر سے کہہ رہا ہے, چاہے وہ درویش کی صورت میں چاہے سلطان کی. وہ کہتا ہے پیر حرم رسم و رائے خانقاہی چھوڑ. اچھا کس کو چھوڑ؟ تو کیا کر؟ مقصود سمجھ میری نوائے سحری کا. اور میں صبح کے وقت جو روتا ہوں چلاتا ہوں, خانقاہ کا درویش تو بھی سن, خانہ کعبہ کا درویش تو بھی سن, اور میرے علاقے کے وہ جو ٹیچرز ہیں وہ بھی سنو کہ میں رو کر تمہیں کہتا ہوں تو کیا کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ رکھے تیرے جوانوں کے سلامت, اللہ رکھے تیرے جوانوں کو سلامت, مگر دے ان کو سبق خود شکنی خود نگری کا. ان کے اندر وہ علم پیدا کر کہ یہ اپنی خودداری کو, اپنی غیرت کو, اپنے آپ کو پہچانے. اگر یہ نہیں پہچانیں گے تو پھر یہ دل توڑ گئی ان کا 2 صدیوں کی غلامی. دارو کوئی سوچ ان کی پریشان نظری کا, یہ لمبا عرصہ غلام رہے ہیں اور غلامی ان کے دماغوں کے اندر بیٹھ گئی ہے. ہم پر جتنی اشرافیہ بیٹھی ہے نا, یہ بالکل وہ مغرب کے پپٹ اور ٹٹو بیٹھے ہیں اور وہی ٹرانسفر ہمیں کر رہے ہیں جبر کے ذریعے, اور اس کے ذریعے اتنی چیز نکلنی نہیں ہے. جب یہ سلسلہ چلے گا تو مغرب نے سکھایا ان کو فن شیشہ گری کا, تو ان کو سکھا خار شگافی کے طریقے کہ یہ نسل اس کے اندر خوداری ہو, غیرت ہو, حیا ہو اور تسخیر کا سامان ہو, تعلق باللہ ہو. تہذیب اپنے پر یہ فخر کرنے والے ہوں, یہ تو کسی اور تہذیب کے فرزند بن گئے. جب اور تہذیب کے بنیں گے تو پھر وہ تو تہذیب خود بذات مادی ترقی کر گئی, لیکن تم اتنی غلامی پہ ڈٹ گئے ہو کہ تھا نہ خوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. اس لیول پر آ گئے ہو اور ان کی تہذیب بلا شبہ مادی طور پر ترقی, تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی. جو شاخ نازک پہ آشیاں بنے گا ناپائیدار ہوگا. تیار مغرب کے رہنے والوں, خدا کی بستی دکان نہیں ہے, کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہی زر کم عیار ہوگا. خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں, بنوں میں پھرتے ہیں مارے, میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. ہم نے بالکل ایک حصہ بھی بیان کیا ہے. اگلا جمعہ پھر اقبالیات پہ پیغام اقبال پر ہوگا انشاءاللہ, وہ دوسرا اس کا حصہ ہوگا اور وہ ہم اس کو تفصیل بیان کریں گے. آپ لوگوں کو اگلے جمعے علامہ اقبال کا زندگی کا جو باقی پہلو ہیں ان پر ڈسکس کریں گے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. فنش پبلش کریں. فنش تو کرے دیں.